أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق اللہ العظیم. طالب علم کسے کہتے ہیں؟ طالب علم کا مقصد کیا ہے؟ طالب علم اسے کہتے ہیں جو علم کی طلب اور علم کی جستجو میں ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ حقیقی طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ جو علم کے حاصل کرنے میں ایسا منہمک ہو کہ ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ گردش کر رہا ہو. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ علم کے متعلق، سبق کے متعلق سوچ اور فکر میں ہو، یہ طالب علم کہلاتا ہے. اور ایک عجیب نکتہ بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لکھا. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہاں پر فرماتے ہیں حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ فلولا نفر آیا نکلنے کے معنی میں ہے، یعنی ایک جماعت چاہیے کہ ایسا نکلے، ایک گروہ، اور وہ تاکہ دین کی سمجھ، دین کا تفقہ، دین کا علم حاصل کریں.
تو نفرا ویسے خرجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن فرماتے ہیں یہاں خرجہ کا لفظ نہیں آیا، معنی ایک ہی تھا، بلکہ نفرہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ پاک نے نفرہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ نفرہ اصل میں یہ نفور سے ہے، نفر منہ الیہ، کسی چیز سے متنفر ہو کر اس سے دور ہو جانا اور اس چیز کو چھوڑ دینا۔ تو طالب علم کا مقصد بھی کیا ہے کہ جب وہ دین کے حصول کے لیے، علم کے حصول کے لیے نکلا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ باقی جو مصروفیات ہے اور علم کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی سوچیں ہیں، ان سے متنفر ہو کر، ان کو بالکل چھوڑ کر، یکسو ہو کر علم کے حصول میں منہمک ہو جائے۔ تو نفرہ کے معنی بھی یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی نفرت دل میں لے آئے اور صرف علم کی محبت دل میں لے آئے۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ حقیقی طالب علم بھی وہ ہے کہ جو باقی چیزوں کو، باقی اسباب کو چھوڑ دے۔ آج ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم سبق بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے کام دھندے کی فکر میں بھی ہے، وہ اپنے محلے کے معاملات کی فکر میں بھی ہے، وہ اپنے گھر کے معاملات کی فکر میں بھی ہے، دوستی اور تعلقات کے فکر میں بھی ہے، اور دوسرے معاملات کی فکر میں بھی ہے۔ اس وجہ سے جب یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی تو علم میں رسوخ، مضبوطی اور پختگی نہیں آتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی چیزوں سے یکسو ہو کر انسان علم دین حاصل کرے۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے حدیث کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ نصیحت میں فرماتے ہیں کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ علم بڑا بخیل ہے، فرماتے ہیں کہ یہ علم نہایت بخیل ہے۔ کیوں بخیل ہے؟ یہ تمہیں اپنا بعض بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو پورا کے پورا اس کے سپرد نہ کر دو۔ یہ بخیل ہے۔ جب تک تم مکمل اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کرو گے، حوالے نہیں کرو گے، یہ علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، ایک مرتبہ غالباً لاہور کا واقعہ ہے، معلوم ہوا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم طلبہ سے سوال کیا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ تو سب طلبہ نے اپنے اپنے فہم کے مطابق جواب دیا، جاننا، معلوم کرنا، علم رکھنا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، پھر ہم نے خود عرض کی حضرت آپ بتا دیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی علم اسے کہتے ہیں، علم وہ صفت ہے کہ اگر کوئی اسے حاصل کر لے تو عمل کیے بغیر اسے چین نہ آئے۔ علم اس صفت کو کہتے ہیں، یہ وہ نورانی صفت ہے کہ جس کو اگر انسان حاصل کر لے تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے اسے چین نہ آئے، اسے علم کہتے ہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ علم کہتے ہیں اس صفت کو، یہ ایک نورانی صفت ہے۔ اور پھر ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیاوی علوم نہیں ہے، وہ علوم نبوت ہے، علوم الہی ہے، قرآن کریم، حدیث، تفسیر، فقہ، دیگر علوم۔ تو یہ وہ علوم ہے کہ انسان جب حاصل کر لے تو جب تک انسان اس پر عمل نہ کر لے چین نہ آئے۔
یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ علم تھوڑا ہو مگر انسان اس پر عمل کرنے والا ہو، اور علم یہ ایسی صفت ہے کہ انسان جس قدر حاصل کرتا ہے اس قدر معرفت خداوندی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے میں نے عرض کیا ضروری ہے کہ وہ دل و جان سے خوب محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ علم حاصل کرے، اور اپنی دیگر مصروفیات کو، دوسرے معاملات کو جو علم کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے ان کو یکسر ترک کر دے۔ اور ہمارے موجودہ زمانے میں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت وہ یہ موبائل فون ہے، پھر خاص طور پر یہ جو اسمارٹ فون آئے ہیں، بڑے فون، یہ سب سے بڑی مصیبت اور آفت طالب علم کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دن میں کتنے گھنٹے اس موبائل فون میں خرچ ہوتے، رات کو آج طالب علم تکرار نہیں کرتا، رات کو طالب علم آج مطالعہ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ علم کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکرار اور مطالعے کا اہتمام کرے۔ تکرار اور مطالعے کے بغیر سرسری علم آئے گا، معلومات ہوں گی لیکن نہ کتاب سمجھ میں آئے گی اور نہ پختہ علم آئے گا، اور نقل کو فراغت کے بعد انسان صحیح طور پر تدریس کرنے پر قادر ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کا کچھ حصہ اپنے تکرار اور مطالعے میں صرف کریں۔ جو سبق استاذ پڑھائے اس کو غور سے سنیں، اور خوب غور سے سننے کے بعد پھر بعد میں باہمی اس کے تکرار کا اہتمام کریں، رات کو آگے کے سبق کا مطالعہ کریں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر کتاب میں خود سمجھ پایا ہوں، باقی پھر کل استاذ کے سبق میں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم طلبہ نے علم کے علاوہ، طلب علم کے سوا اتنے اپنے معاملات پالے ہوئے ہیں، اتنے اشواق ہیں اور اتنے وکھیڑے ہیں کہ اس میں تکرار کے لیے، مطالعے کے لیے آج ہمیں وقت نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے آج جو ہمارے اکابرین بزرگوں کے پاس، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو جو اللہ پاک نے علم دیا تھا اس طرح کا علم آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ورنہ آج بھی ایسے باصلاحیت اور ذہین ماشاءاللہ موجود ہے ہمارے ان طلبہ میں، لیکن محنت اور شوق کی کمی ہے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لاپرواہی کے ساتھ علم نہیں آتا، اور آج سب سے ہماری بڑی جو مصیبت ہے وہ لاپرواہانہ زندگی ہے۔ لاپرواہی والی زندگی آج ہم بسر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سبق کلاس میں سن لیا تو سن لیا، نہیں سنا نہیں سنا، بعد میں تکرار کا اہتمام نہیں، آج طلبہ میں مطالعے کا اہتمام نہیں، اور ایک لاپرواہی والی زندگی ہے، بس ایک روٹین اور ایک ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس کو اپنا مشن اور ہدف بنائیں، طلب علم کو۔ لیکن دنیا میں بھی ایک انسان، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، آپ غور کر لیں، جو کسی بھی لائن سے منسلک ہے، کسی فیلڈ سے منسلک ہے، کسی بھی کاروبار دھندے سے منسلک ہے۔ آپ کو ایک ہی کام سے منسلک بہت سارے افراد نظر آئیں گے، لیکن اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کسی کا وہی کاروبار، کام بہت آگے ہوگا، کوئی بہت پیچھے ہوگا۔ دو افراد نے ایک ہی طرح کے کارخانے، دکانیں کھولی ہوں گی، ایک بہت ترقی پہ ہوگا، ایک پیچھے ہوگا۔ تو اس کے پیچھے بھی عوامل ہوں گے نا، کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ایک بہت آگے ہے، ایک پیچھے ہے، تو یقیناً جو آگے ہے اس نے محنت کی ہے، اس نے اس کام کو کام سمجھا ہے، اس نے اس کام کو وقت دیا ہے، اس نے اس کام کے لیے اپنا پسینہ بہایا ہے۔ اور جو اس میں بھی بادشاہانہ زندگی گزارتا ہے، جب دل چاہا کام کیا، کام پہ گیا، جب دل چاہا نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو اس میں بھی پیچھے رہے گا۔ تو یہ علم، یہ تو بڑے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ہے،
یہ کیسے ایسے بیٹھے بٹھائے آ جائیں گے کہ ہم کبھی غیر حاضری کریں گے، جب دل چاہا بھئی مدرسے سے غیر حاضری کر لی، صبح ہم اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں کہ بھئی پہلا گھنٹہ ہی گزر گیا، 8:30 بجے ہم آ رہے ہیں اور بھئی ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جو علم آئے گا وہ ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایک سطحی علم ہوگا، بالکل سطحی نام کا، امتحان پاس کر لیں گے دورے کا، سند بھی مل جائیں گی، لیکن ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے بنیادی جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہ علم دین کو اپنا ایک ہدف اور حصول علم کو ہدف بنا لے، مشن بنا لے، مقصد بنا لے، اور اس کی طلب میں ایسے لگ جائے کہ دنیا کے باقی معاملات سے بالکل ایک لاپرواہ ہو جائے۔ آج اگر ہم طالب علم سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں آئے، بھئی وہ فلاں خاندان میں جو ہے شادی تھی 3 دن میں اس لیے نہیں آیا، فوتگی ہو گئی تھی دور کے رشتہ دار کی، میں 3 دن اس لیے نہیں آیا۔ آج یہ معاملات طالب علم سارے دیکھ رہا ہے، والدین گھر میں موجود ہے، بڑے بھائی موجود ہے، رشتہ دار چچا ماموں موجود ہے، لیکن میں ایک رشتہ دار کے شادی کی وجہ سے 3 دن چھٹی کر رہا ہوں، دور کے رشتہ دار کے فوتگی کی وجہ سے میں 3 دن چھٹی کر رہا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی اس طالب علمی میں قطعی سنجیدہ نہیں ہوں، قطعی سنجیدہ نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، ذرا سی بات پہ آج میں چھٹی کر لیتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی طالب علمی کے احوال پڑھ لیں۔ طالب علمی کہتے کسے ہیں؟ غالباً حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طالب علمی سے متعلق لکھا ہے کہ جو خط آتے تھے گھر سے اور علاقے سے، میں وہ نہیں پڑھتا تھا، ایک صندوق میں ڈال لیتا تھا، اور سال کے آخر میں جب سالانہ امتحانات ہوتے تھے اس وقت میں وہ سارے خطوط نکالتا تھا۔ کسی خط میں لکھا ہوتا کہ بھئی فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کسی خط میں ہوتا فلاں کی شادی ہوئی، کسی خط میں ہوتا فلاں کا انتقال ہوا، مختلف خبریں ہوتی۔ پھر جب میں اپنے گھر آتا تو پھر جا کر بھئی کسی کو بچے کی مبارکباد دینی ہے، کسی کو شادی کی مبارکباد دینی ہے، کسی کے فوتگی پہ اظہار تعزیت کرتا ہے، وہ میں اس وقت نپٹاتا۔ آج ہمارا طالب علم جو ہے ہر جگہ آگے ہے، کہیں پر کوئی پروگرام ہے تو میں اس میں سب سے آگے ہوں، بھائی مجھے اس میں حصہ لینا ہے۔ آج ہمیں دیگر مصروفیات، مشاغل، سیاست سے اور دوسری مصروفیات سے آج مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ تعزیت کے عنوان سے میں آج چھٹی کر رہا ہوں، اور شادی بیاہ کے دعوتوں میں آج بھئی کیا ہوا صبح کیوں نہیں آئے، رات کو دعوت تھی اس وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی، یا صبح دیر سے آ رہے ہیں بھئی رات کو دعوت تھی۔ طالب علم کا دعوت میں کیا کام ہے؟ اگر بڑے الحمدللہ موجود ہیں، سب کے بڑے ہی والدین موجود ہیں الحمدللہ، تو وہ ان معاملات کو تو وہ دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو یقیناً میری اپنی ہی خواہش ہوگی کہ میں اس کے باوجود رات 2 3 بجوں تک جا کے دعوتوں میں، منگنیوں میں اور ایسی محفلوں اور مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ نظم الاوقات، کوئی ترتیب نہیں ہے آج ہماری زندگی میں۔ اور آخری اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں، مکمل دین پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ کہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب پر عمل پیرا ہونا ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ آج عقائد اور عبادات کو تو ہم پھر بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس اعتبار سے دین پر عمل کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن اگر باقی کو شعبوں کو دیکھا جائے تو نہایت افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے، اور ہم طلبہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ بھی تو دین کے اسی طرح شعبے ہیں جس طرح عقائد اور عبادات ہیں۔ اگر عقائد میرے ٹھیک ہے، عبادات بھی ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو میں دین پر مکمل عمل نہیں کر رہا، یا میری معاشرت صحیح نہیں ہے۔ معاشرت میں
یعنی لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھنا، معاشرت و اخلاق. آپ سمجھتے ہیں میں والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، میں بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں اساتذہ کا ادب نہیں کر رہا، میں بڑوں کا ادب نہیں کر رہا، میں چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہا. اسی طریقے سے میں کسی کو اذیت پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہوں، یا میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہوا. اور عبادات کا معاملہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے. حقوق اللہ کا معاملہ اس لیے بھی آسان کہ اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے اپنے فضل سے، لیکن یہ جو معاشرت و اخلاق ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق، اس کا تقریباً تعلق حقوق العباد سے ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، مالی معاملہ خراب کیا، اس کے حقوق غصب کیے، کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، جھوٹ بولا، تکبر کا دل میں آنا، یہ کسی کو اذیت پہنچانا، گالی دینا، یا جتنے معاملات ہیں یہ تو حقوق العباد سے منسلک ہے. اور اس کی تو معافی کی یہ صورت ہے کہ یا تو پھر اس سے معافی مانگ لی جائے، اور یا پھر جو ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے. اور دنیاوی اعتبار سے بعض دفعہ شاید یہ بہت ہی مشکل ہو، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں تو اللہ پاک بدلہ اس طرح دلوائیں گے کہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اس حقدار کو دیں گے. اگر وہ ختم ہو گئی، اس کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں لکھ لیں گے. تو انسان دوسروں کے گناہ مفت میں سر پہ لے لیتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دین کے جو یہ پانچوں شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر ایک پر عمل پیرا ہونا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آداب المعاشرت سب خریدیں اور آداب المعاشرت کا مطالعہ کریں کہ ہم کس معاشرتی حق کو ضائع کر رہے ہیں. ہماری زندگی ایک ترتیب پر ہے یا نہیں ہے؟ ہم آداب المعاشرت پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے؟ بے ترتیبی والی زندگی تو نہیں ہے، لاپرواہی والی زندگی تو نہیں ہے. یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے آج. بے ترتیبی کی زندگی گزارنا، لاپرواہی کی زندگی گزارنا. کوئی ہمیں آج اپنا عطا پتہ نہیں ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے. آج اگر طالب علم سے پوچھے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، شاید مجھے معلوم نہیں ہو میرا مقصد کیا ہے. بھائی گھر والوں نے داخل کرا دیا، میں پڑھ رہا ہوں. سامنے ایک مقصد، ایک مشن، ایک ہدف ہو. اور میرے معاملات کیسے ہیں، میری دن بھر کی ترتیب، روٹین کیا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہے بھی میرا یا نہیں ہے. جب دل چاہا سو گیا، جس وقت دل چاہا اٹھا. ایک طالب علم کے لیے تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو بس مقصد خلاصہ یہ ہے، پہلی بات کہ علم کے حصول میں یکسوئی ضروری ہے. باقی مشاغل، مصروفیات، معاملات، اس کو چھوڑ دیں آپ، دنیاوی کام دھندوں کو. آج اس سے ہمیں فرصت نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، کس معاملے میں لگا ہوا ہے، آج ہمیں اس سے فرصت نہیں ہے. آج ہم تو اس ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھی آج کل کیا کر رہا ہے، میرے استاذ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مدرسے کے کیا احوال چل رہے ہیں، محلے میں آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں. آج یہ مصیبتیں میں نے گردن پہ لی ہوئی. پھر یہ مصیبت موبائل جو فتنہ آیا ہوا ہے، اس میں الگ جو ہے میں نے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں، اتنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، فلاں گروپ سے میں منسلک ہوں، فیس بک سے میں منسلک ہوں. وہ تعلقات بھی مجھے نبھانے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ طالب علمی نام کی ہو سکتی ہے، کام کی کبھی نہیں ہو سکتی. تو آپ حضرات سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھئی علم کے حصول میں یکسو ہو جائے. موبائل اور دوسرے معاملات چھوڑ دے بالکل، یا کون کیا کر رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے علم کو مضبوطی سے حاصل کریں، اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، کتاب کا ادب اور احترام کریں، ادارے کے ساتھ اور ادارے کے بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ مخلص رہیں، وفادار رہیں. جتنا انسان اپنے محسنین کے ساتھ وفادار اور مخلص رہتا ہے، اللہ پاک اتنا علم میں برکت عطا فرماتے ہیں. والدین کی خدمت کریں اور اچھی صفات اپنائیں. اکابرین، مشائخ اور بزرگوں کے حالات پڑھیں اور ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختصر مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ اکرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام دوست اقرباء اعزاء کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے مختصر ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنے زبان کو تالو سے لگا لیں
اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. پوری دنیا میں جہاں طلبہ زیر تعلیم ہے ہر طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما لے. ہمارے مدرسے کی اساتذہ کی، طلبہ کی، معلمات کی، طالبات کی، منتظمین منتظمات کی، سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ جیسے ہر اتوار کو اسوہ حسنہ کی مجلس ہوتی ہے، کل انشاءاللہ اسوہ حسنہ کی اختتامی مجلس ہوگی، اختتامی پروگرام ہوگا، علماء کے بیانات بھی ہوں گے. تمام طلبہ اور دیگر ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں.